بن عثمان حجویری. اگر کشف المحجوب ختم ہوتی ہے نا تو علی حجویری نام کی کوئی شخصیت نہیں ہے. ویسے آپ نام دے کے کوئی بھی بزرگ کھڑا کر لیں, ان بزرگوں کی دھونس, ان کے مراتب, آپ نے جس چیز کے اوپر کلیم کیے تھے وہ ان کی کتابیں تھی. کتابوں میں آپ نہ سمجھیں چاند ایک گستاخی ہیں, یہ پوری کی پوری کتابیں کفریات کا پلندہ ہے, سوائے آیات اور احادیث کے, اور وہ بھی جو صحیح حدیث ہیں اس میں, وہ ساری کی ساری تعلیمات ہی قرآن و سنت کے خلاف ہیں. لیکن میں نے ہائی لائٹ کی ہیں گستاخیاں, کیونکہ وہ بات ذرا آسانی سے سمجھ آتی ہے. ادروائز ہمارے نزدیک تو یہ ساری کتابیں فراڈ کے اوپر مبنی ہیں. چلیں ہم ایگری کر لیں ان کے ساتھ کہ جی یہ جو گستاخانہ عبارتیں ہیں وہ بعد میں کسی نے ڈال دی ہیں, لیکن مجھے یہ بتائیے جو تعلیمات یہ لوگ خود اپنے درس و بیان کے اندر لوگوں سے بیان کرتے ہیں, ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہ تو میں نے تو نہیں نا گن پوائنٹ پہ داخل کروایا. یعنی یہ کہتے ہیں کہ جی یہ گستاخانہ عبارتیں بزرگوں کی نہیں ہیں, لیکن یہ والی تعلیمات جو ہے نا یہ بزرگوں کی ہیں. ہمارے نزدیک تو وہ تعلیمات بھی فراڈ ہیں. مثال کے طور پر باپا جانی جو ہے الیاس قادری صاحب, اس وقت سب سے بڑے ان کے غوث وقت ہے نا, انہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی المتوفا 561 ہجری سے متعلق ایک کتابچہ لکھا ہے, جنات کا بادشاہ. وہ چینی جن والا, وہ چینی جن جس میں وہ واقعہ بھی ہے. اچھا, اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے, اور واقعہ نہ صرف لکھا ہے بلکہ ان کے جو چھوٹو مولوی ہیں نا وہ ویڈیو میں بھی بیان کر رہے ہیں اور اس کو ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی کو کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے, تو جب ان کے پاس پہنچے تو ان کا ایک جو غلام تھا اس نے لوٹا جو رکھا تو لوٹے کی ٹوٹی قبلہ کی طرف نہیں کی. تو شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر ملال ہوا, تو آپ نے جلال سے اس کی طرف دیکھا تو وہ آپ کی نگاہ کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا. اور ان تعلیمات کو یہ قرآن و سنت کے مطابق سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ بھی فراڈ ہے. اس میں پتہ کیا لکھا ہوا ہے واقعہ, کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا, وہ انہیں وضو کروایا کرتا تھا. ایک دن اس نے وضو کروانے کے بعد جو لوٹا ہے نا اس کی ٹوٹی قبلہ رخ رکھنے کی بجائے تھوڑی ہٹا کے رکھ دی, جان بوجھ کے نہیں, بے دھیانی کی وجہ سے. تو کہتے ہیں جی شیخ عبد القادر جیلانی کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے نگاہ مار کے نا مرید کو جلا کے راکھ کر دیا, اس کی روح پرواز کر گئی. وہ مرید جو بیچارہ اس امید میں اپنے بابے سے اٹیچ تھا کہ یہ میری حفاظت کرے گا, وہ خود تو مرا, بابا بھی مار کے چلا گیا. ہاں ظاہر ہے بابے نے قتل ناحق کیا, 302 لگتی ہے بابے کے اوپر, ہاں ذہن میں رکھیے گا. تو ان کے بابوں نے ان کی آخرت کیا بچانی ہے, ان کے مرید اپنی آخرت بھی لے ڈوبے, بابا بھی نال ہی لائے گئے. تو کہتے ہیں اس کے بعد پھر انہوں نے نگاہ ماری لوٹے کی طرف تو ٹوٹی سیدھی ہو گئی. یہ ان لوگوں کا, ان کے بزرگوں کا, اب تو میں کہہ سکتا ہوں نا ان کے بزرگوں کا, کیونکہ یہ تو مانتے ہیں نا, ان کے بزرگوں کا یہ لیول ہے کہ وہ بجائے لوٹے کی ٹوٹی کو سیدھا کرنے کے بندے مار دیتے ہیں, اور پھر ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے رسول اللہ تک پہنچنا ہے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان بزرگوں کا دامن کرم تھام لیں. توبہ توبہ توبہ, دماغ خراب ہے ساڈا, جو اپنے مریدوں کو جلا کے راکھ کر دیں, یوٹیوب سے گستاخانہ ویڈیوز نہ ڈیلیٹ کروا سکیں, ان کے ساتھ ہم نے اٹیچ ہونا ہے, ہمارا دماغ خراب ہوا ہے. اب دیکھیں اس سے کتنے مدنی پھول نکلتے ہیں. ہاں میرا دماغ کدھر جاتا ہے. سب سے پہلا مدنی پھول تو یہ ہے کہ ان کے بابے جو ہے نا قتل ناحق کرتے تھے, 302 ان پہ لگتی تھی, اور قرآن میں ہے جس نے کسی مؤمن کو ناحق قتل کر دیا وہ ہمیشہ کی جہنم میں. ان کے بابے بقول ان کے, میں نہیں کہتا, بقول ان کے, ہم تو اس نے ظن رکھیں گے کہ عبد القادر جیلانی کو تو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوگا ان کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے, لیکن چونکہ یہ کروا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا اینڈ رزلٹ یہی نکلے گا کہ وہ اپنے مریدوں کو قتل ناحق والا نہ صرف معاملہ کرتے تھے بلکہ مریدوں کی وجہ سے اپنی بھی آخرت برباد کر لی. ظاہر ہے خود بھی جہنم میں چلے گئے قتل ناحق کر کے, تو قرآن کا فتویٰ ہے. آج تو آڑے بابے 302 کٹاوا ہونا ہوتے. اچھا, اس کے بعد یہ رزلٹ نکلا کہ یہ جو ان کا دعویٰ ہے نا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے پاسباں ہیں, امین ہیں,
ان کی لیگیسی آگے لے کے چل رہے ہیں، یہ بھی بالکل فراڈ ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایٹیچیوڈ یہ ہوتا تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ؟ بخاری اور مسلم دونوں اٹھا کے دیکھیں، انس ابن مالک کہتے ہیں 10 سال تک میں نے رسول اللہ کو وضو کروایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ کہتے ہیں میں چھوٹی عمر کا بچہ تھا، 10 سال کی عمر میں میری والدہ ام سلیم مجھے رسول اللہ کی خدمت کے لیے چھوڑ کے چلی گئیں، اور 10 سال میں نبی الاسلام کے ساتھ رہا۔ کہتے ہیں ان 10 سالوں میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی الاسلام نے مجھے ڈانٹا ہو، مجھے کبھی یہ کہا ہو کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، یہ کام کیوں نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں کئی بار نبی الاسلام مجھے کسی کام سے روانہ کرتے تو میں بچوں میں کھیلنا شروع کر دیتا۔ یار 10 سال کا بچہ کھیلے گا ہی نا۔ نبی الاسلام نے کبھی نہیں مجھے ڈانٹا۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر نکلتے اور مجھے بچوں میں کھیلتے ہوئے دیکھتے تو پیار سے بلاتے، انیس، نام تھا انس، پیار سے بلاتے، انیس بیٹا میں نے تم نے فلاں کام کے لیے کہا تھا۔ وہ کہتے اچھا یا رسول اللہ میں جاتا ہوں۔ بس نہ ڈانٹا کبھی، نہ مارا پیٹا۔ اور تمہارے بزرگ جو کہتے ہیں ہم رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم آپ کو رسول اللہ تک پہنچائیں گے، پہلے آپ تک پہنچ جاؤ۔ یہ میں آپ کو کمپیریزن بتا رہا ہوں۔ لہذا یہ جو تم لوگ کلیم کر رہے ہو نا کہ ہمارے بزرگوں کی کتابیں بدل گئی ہیں، تو جو باتیں تم کتابوں سے بیان بھی کر رہے ہو نا بغیر بدلی ہوئی، ہمارے نزدیک وہ بھی قرآن و سنت کے خلاف ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ ہاں، اگر نہیں سمجھ آ رہی تو میں ایک اور مثال پیش کر دیتا ہوں۔ ان کے وہ اس وقت میٹھے میٹھے ایک مبلغ جو طارق جمیل صاحب کے مقابلے پہ انہوں نے لانچ کیے ہوئے، ثاقب رضا مصطفی صاحب، ہائے 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 ہائے، وہ خواجہ باب الحق نقشبند کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ان کی ایک مریدنی تھی، ہاں، اس کو بادشاہ وقت نے ایک مینارے سے گرایا، ہاں، اور وہ بخارے میں تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ مریدنی نے آخری وقت میں بجائے اللہ کو پکارنے کے نا وہ بابے کو پکارا۔ اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں۔ تو آگے الفاظ دیکھیں اس ذمہ دار شخص کے، یہ کہتا ہے کہ جی وہ بزرگ آئے اڑ کے اور انہوں نے مریدنی کو کیچ کر کے، ہاں اس میں الفاظ ہے پکڑ کے، تو زمین پہ آرام سے رکھ دیا جب اس کو دھکا دیا جلاد نے۔ حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ نقشبندیوں کے امام ہیں۔ آپ کابل میں تشریف لائے تو بادشاہ کے گھر میں کام کرنے والی ایک خاتون آپ سے روحانی نسبت قائم کر لیتی ہے۔ جو اس کی ہم منصب تھی انہوں نے اس سے حسد کیا اور بادشاہ کے گھر کا زیور چوری کر کے اس پر الزام دھر دیا اور گواہیاں بھی دے دی۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، اس نے کوئی بات سنے بغیر کہا کہ اس کو لے جاؤ اور محل کی چھت سے اوپر گرا دو۔ خیر اس کو چھت پہ لے گئے، جب پھینکنے لگے تو اس کے دل میں خیال آیا، وہ کسی نے بتایا تھا کہ اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں، تو اس سے بڑھ کر اوکھا ویلا ہو کیا سکتا ہے؟ تو اس نے بخارے کی طرف منہ کر کے کہا، شیئا للہ چو گدائے مستمند المدد خواہم ز شاہ نقش بند۔ اور اتنے میں جلاد نے پیچھے سے دھکا دے دیا۔ جب وہ نیچے گئی تو حضرت شاہ نقشبند بخاری نے پکڑ کے آرام سے زمین پہ رکھ دیا۔ تو حیرت زدہ ہوگی، حضرت آپ کب آئے تھے؟ کہا تو از چبارہ آمدی من از بخارا آمدم، تو چبارے سے چل پڑی تھی، میں بخارے سے چل پڑا۔ اور بعد میں مریدنی پوچھتی ہے کہ حضرت آپ کہاں سے؟ تو انہوں نے کہا کہ تو مینارے سے چل پڑی اور میں بخارے سے چل پڑا، اور نہر والے پل تے آ کے ملے دوئے۔ یہ تبدیل تو نہیں ہوا، ظاہر ہے ثاقب رضا مصطفی صاحب جب بیان کر رہے ہیں تو یہ واقعہ تبدیل تو نہیں ہوا نا، اس کے ساتھ تو ہم یہ کر سکتے ہیں نا سب کچھ۔ اور دوسری طرف بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ام عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی عورت کو بیعت کے لیے ہاتھ نہیں لگایا۔ اور ان کی حالت دیکھیں کہ ان کے جو پیر ہیں وہ مریدنیاں کیچ کرتے ہیں۔ اب میں نے تو نہیں ان کو کہا کہ نامحرم مریدنی کو کیچ کیوں کیا، یہ میں آپ کو کمپیریزن بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد
ایک اور واقعہ جو بڑا مشہور کیا ہوا ہے انہوں نے، وہ کہتے ہیں کہ جی ابو الحسن خرقانی جو تھے نا، جو بایزید کے خلیفہ تھے، وہ خلیفہ بھی جا کے قبر پہ ہی ہوئے ہیں، مطلب ان کے مرنے کے بعد وہ پیدا ہو رہا ہے بندہ. تو محمود غزنوی جب سومناتھ پہ حملے کر رہا تھا تو اس کو کامیابی نہیں ہو رہی تھی، تو آخری دفعہ اس کے پاس ابو الحسن خرقانی کا ایک کرتا تھا جو اس نے اللہ کے حضور توسل کے طور پر پیش کرتے ہوئے دعا کی اور اسے فتح ہو گئی. اور رات کو خواب میں بابا جی آ گئے اور بابا جی ناراض ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تو نے میرے کرتے کی اتنی کم قیمت لگائی ہے، اگر تو یہ کرتا اپنے ہاتھ میں پکڑ کے اللہ سے یہ دعا کرتا کہ ہند کی سرزمین میں قیامت تک کوئی کافر نہ ہو تو یہ سارے مسلمان ہو جاتے. حضرت ابو الحسن خرقانی ایک بزرگ گزرے، یہ حضرت بایزید بستامی کے سجادہ نشین تھے. اتنے بڑے آدمی تھے، اپنا جبہ دیا محمود غزنوی کو، جب مشکل آئی تو دعا مانگنا آگے رکھ کے اللہ فتح دے دے گا. تو محمود کہتے ہیں جب سومناتھ کے مندر نہیں فتح ہو رہے تھے تو میں نے بابے کا جبہ سامنے رکھ کے دعا کی تو اللہ نے مجھے فتح دے دی. کہتے ہیں بابا جی رات خواب میں ملے تو کہنے لگے تو نے کیا قیمت ڈالی میرے جبے کی؟ کہا حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے تو میرا جبہ سامنے رکھ کے دعا کرتا کہ یا اللہ ہندوستان کے سارے کافر مسلمان ہو جائیں تو اللہ نے توفیق ایمان دے دینی. یہ تو نے کیا دعا مانگی ہے؟ یہ تعلیمات بتاتے ہیں اور پھر سبحان اللہ پڑھتے ہیں. اور یہ واقعہ تذکرۃ الاولیاء کے اندر بھی لکھا ہوا ہے شیخ فرید الدین عطار نے. اب یہ واقعات بیان کرتے ہیں تو ہم اس کے مقابلے میں انہیں بتائیں گے کہ بھائی اگر ان کرتوں سے کوئی فرق پڑتا تو اس کائنات میں سب سے عظیم کرتا تو رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صحیح مسلم میں حدیث ہے، اسما بنت ابی بکر نے نبی الاسلام کا کسروانی طیالسی ایک کالا جبہ وہ نکالا اور انہوں نے بتایا کہ یہ وہ جبہ ہے جو نبی الاسلام پہنا کرتے تھے اور اس کے دھون کو ہم مریضوں کے لیے شفا کے طور پر استعمال کرتے ہیں. نبی الاسلام کا کرتا مبارک جو صحیح تبرک بھی ہے، جس سے صحابہ کرام نے تبرک بھی حاصل کیا، وہ کرتا جب نبی الاسلام خود پہنتے تھے، اس کرتے کو دیکھ کے تو مشرکین عرب نے اسلام قبول نہیں کیا. اور اس کے بعد رومنز اور پرشینز کے خلاف جب صحابہ کرام نے جنگیں لڑی ہیں تو وہ کرتا تو نہیں لے کے گئے جس طرح یہ ابو الحسن خرقانی کے کرتے سے دعا کی ہے. انہوں نے تو رسول اللہ کے کرتے سے کوئی دعا نہیں کی ہے. وہاں تو 8,500 صحابہ اور تابعین شہید ہوئے ہیں جنگ قادسیہ میں، ہاتھیوں کے نیچے بھی آئے کئی. تب جا کے وہ پرشین امپائر جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس آئی ہے. اور جنگ یرموک میں بھی ہزاروں صحابہ اور تابعین شہید ہوئے ہیں، تب جا کے رومن امپائر کی کمر ٹوٹی ہے. ادھر تو کوئی کرتے نہیں لے کے گئے، سب کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. پھر ہمارے وہ جو مرشد ہیں مصباحی صاحب، ہاں اب مصباحی صاحب جو کچھ بیان کر رہے ہیں بزرگ ہی لکھ کے گئے ہوئے ہیں. یہ کشف المجوب میں واقعہ لکھا ہوا ہے، اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا، درخت سارے کا سارا سونے کا اور پتے سونے کے اور جڑیں بھی. ہاں نا اینڈ تک کہتے ہیں ہاں نا، یعنی میں بھی ہوتا ہی سا. ہاں یہی مطلب ہوتا ہے نا. داتا حضور کشف المجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا. آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم پورا درخت، اس کی ٹہنیاں، اس کا تنا، اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی، سارا، ہاں سارے سونے کا ہو گیا. اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا، تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی، زمین سونے کی ہے. یہ کیا ہوا؟ دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا، آگے دیکھا تو سونا، پیچھے دیکھا تو سونا. اب بابا جی نے کام کیا تھا، کیوں نہیں مٹی دیا ٹیما پھڑان دیا. اور کہتا حضور کہاں سے پکڑاؤں، مٹی ہے ہی نہیں، جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا ہے. بابا جی ایک سوال ہے بابا جی، اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا؟ جواب بابا جی، جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی؟ جواب ہری اوم ہری اوم ہری اوم. یہ رانگ نمبر ہے، یہ رانگ نمبر ہے. تو یہ وہ تعلیمات ہیں جو ان کے بزرگوں کی کتابوں میں لکھی ہیں، یہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں.
ہم اس کے جواب میں پھر آپ سے نہ پوچھیں کہ تم بزرگوں کے بارے میں کلیم کر رہے ہو کہ وہ نیچے دیکھتے تھے سونا بنا دیتے تھے، درختوں کو سونے کا بنا دیتے تھے. خدا کے لیے سورہ بنی اسرائیل کے اندر جو کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 9 معجزات مانگے تھے نا، ان میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ اس کا کوئی سونے کا گھر بن جائے، تب اسے پیغمبر مانیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے پتہ اس کے جواب میں کیا کہا کہ تم فرماؤ میں تو بشر ہوں، رسول ہوں، اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہوں. یہ اللہ کے اختیار میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو اوپر دیکھیں تو سونا، نیچے دیکھیں تو سونا تو نہیں ہوا. جہاں پہ نبوت بھی سٹیک پہ لگی ہوئی تھی اس حوالے سے کہ کافر وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے معجزہ. تیرے بزرگوں کا اتنا مقام ہو گیا ہے کہ ان کے لیے بعد میں یہ ساری چیزیں سونے کی بن جائیں گی. چلیں اس کے بارے میں کوئی کہہ لے گا جی وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ تھی کہ کافروں کو معجزے کے طور پہ یہ چیز نہیں دکھانی، صرف قرآنی معجزہ ہے. چلیں آگے چلتے ہیں. سورہ التوبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب کچھ غریب اصحاب رسول اللہ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمارے لیے کوئی ساز و سامان کا بندوبست کر دیں، کوئی سواری کا. 700 کلومیٹر دور جانا ہے رومن امپائر کے بارڈر کے اوپر تبوک کے لیے، تو ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے. تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ میں اپنے پاس کوئی ایسی چیز نہیں پاتا کہ میں تمہاری اس حوالے سے کوئی مدد کر سکوں، نہ سواری کے طور پہ نہ ساز و سامان کے طور پر. اے نبی تم دیکھتے ہو کہ یہ تم سے اس حال میں واپس پلٹتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوتی ہیں، اس غم کے سبب کہ وہ اپنے نبی کے ساتھ قتال میں شامل نہیں ہو سکیں گے. اب نبی الاسلام تو کہہ رہے ہیں کہ میں تو کوئی ایسی چیز نہیں پاتا کہ میں تمہاری مدد کر سکوں. تو اس موقع پر اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا کیوں نہیں ہو گیا؟ وہ تو جامع ترمذی میں آتا ہے کہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کیا، سونے کی اشرفیاں اور اونٹ، اور وہ انہوں نے کمائے ہوئے تھے. وہ اوپر دیکھیں تو سونا، نیچے دیکھیں تو سونا نہیں تھے. تو تمہارے بزرگوں کے لیے ہم کیسے مان لیں؟ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ سیدنا ابو بکر جب خلیفہ راشد بنائے گئے تو انہوں نے صحابہ کرام سے کہا کہ تم اچھی طرح جانتے ہو میرا کاروبار بڑا اچھا چل رہا تھا، لیکن اب تم نے حکومت کی ذمہ داری میرے اوپر ڈال دی ہے، تو میرے بال بچوں کا کیا بنے گا؟ میرے لیے کوئی وظیفہ مقرر کرو. تو صحابہ کرام نے پھر مشورہ کر کے ایک جو عام مہاجر کا وظیفہ تھا وہ خلیفہ راشد کے لیے مقرر کیا. اور بخاری کے الفاظ بتا کیا ہے کہ ابو بکر امور حکومت چلائیں گے اور اس کے عوض جو مسلمان ہیں وہ ان کے بیوی بچوں کا خرچہ اٹھائیں گے. کتنی گستاخی ہے کہ ابو بکر کے گھر والوں کا خرچہ مسلمان اٹھا رہے ہیں ان کے بقول. لیکن ہمارے نزدیک ایسا ہی ہوتا ہے بھائی. یہ نہیں ہوا کہ حضرت ابو بکر نے مسلح اٹھایا تو نیچے سے سونا نکلا. نہیں نکلتا ایسے سونا، ایسا تو نہیں ہوتا. اوپر دیکھیں تو سونا. اور دیکھیں یہ لوگ دعوے کرتے ہیں ہم جی صحابہ کرام اور اہل بیت کے مان رہے، اور نسوے تو ہیں تو انہوں پتہ ہی نہیں صحابہ کرام اور اہل بیت دا کوئی. تسی بابیاں دے مننے والے ہو. یہی مصباحی صاحب ایک اور واقعہ سناتے ہیں ایک بزرگ کا. وہ کہتے ہیں کہ وہ سمندری جہاز کے ذریعے حج یا عمرے کے لیے جا رہے تھے اور بار بار کیپٹن سے آگے پوچھتے تھے کہ بھئی کب آئے گا جدہ؟ تو وہ کہتا تھا ابھی تو یہ بندرگاہیں آئیں گی پھر. اور پھر وہی جو ان کی کہانی تھی وہ چھوڑ دی انہوں نے. وہ کہتے ہیں کہ جی وہ بزرگ جو ہیں وہ انہوں نے اپنی کرامت دکھائی. انہوں نے کہا جی کیپٹن صاحب لو پھر جدہ آگے آ جائے. ہمارے بزرگوں نے کوئی لطیفے نہیں لکھے جی. یہ کتاب ہے تذکرہ غوثیہ، یہ غوث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات. فرماتے ہیں میں حج کرنے کے لیے گیا اور میں بمبئی بندرگاہ سے بحری جہاز پہ بیٹھا. یا اسی طرح جہاز بمبئی بندرگاہ سے نکلا، تھوڑا سا جہاز آگے گیا ہوگا تو ایک بابا جی آگے اور آ کے میرے والد صاحب کو کہتے ہیں مولوی صاحب یہ تو بتائیں جدہ کب آئے گا؟ تو کہتے ہیں میرے والد صاحب مسکرا کے کہنے لگے بزرگو وہ یہ تو جہاز بمبئی بندرگاہ تو چلے ہے 11 دن لگنے نے پھر جدہ آئے گا. کہتے ہیں بابا جی چلے گئے، عصر پڑھ کے پھر آئے، وہی سوال. میرے والد صاحب کا بھی وہی جواب. پھر چلے گئے، مغرب پڑھ کے پھر آئے، پھر وہی سوال. کس دفعہ میرے والد صاحب بھی غصے میں آ گئے، کہنے لگے بابا جی گل نہ کریے، بار بار نہ ہو میرے کا، میں تو 11 دن تو پہلے لیا نہیں سکتا، جو تسی لیا سکتے ہو تو لے آؤ. کہتے ہیں وہ بابا جی میرے والد صاحب کو کہتے ہیں پھر سب سے پہلے کون سی بندرگاہ آئے گی؟ کہتے ہیں میرے والد صاحب نے کہا مخا. پھر کون سی آئے گی؟ حدیدہ. پھر کون سی آئے گی؟ عدن. پھر کون سی آئے گی؟ میرے والد صاحب نے کہا جدہ. تو بابا جی کہتے ہیں پھر ویکھو جدہ آ گیا جی. تذکرہ
गौसिया। हमारे बुजुर्गों ने कोई लतीफे नहीं लिखे जी। इन्होंने के पता सी कि जद्दे तो बाद इंजीनियर साहब ने भी आना है। इतना बड़ा ब्लंडर बाबे से हो गया। यही मैं कहता हूं, इन बाबों को ना कुरान का पता, ना सुन्नत का पता, ना इनको नमाज ठीक आती है, ना इन्हें ज़कात के मसाइल पता है, ना इन्हें हज के मसाइल पता है। इतनी बड़ी खराबी हो गई कि जो एहराम बांधने की जगह थी मिकात, वो ये सब कॉन्टिनेंट से वो जा रहे थे, वो कह रहे थे कि ये इस तरफ से जा रहे थे। यलमलम एक जगह आती है जो जद्दे से बहुत पहले आती है। इवन जहाज के पायलट को भी पता है, आप उम्रे के लिए जाए वो अनाउंसमेंट करते हैं कि यलमलम आने वाला है। अगर किसी ने एहराम नहीं बांधा हुआ या एहराम बांधा अभी तक नियत नहीं की तो नियत कर ले, क्योंकि उसके बाद तो दम वाजिब हो जाएगा। इनके बाबे ने डायरेक्ट जद्दे पहुंचा दिया जहाज, वो कोई नहीं पहुंचा, कहानी पे करांदा जे। लेकिन चलो ये तो कहते हैं ना पहुंचा। हम कहते हैं जिस बाबे को मसाइल नहीं पता, पकड़ के मुफ्त में पूरे के पूरे बैरी जहाज के ऊपर जो है ना वो दम वाजिब करवा दिया। सैकड़ों लोग सवार हैं, सैकड़ों बेड़े आप जाके ढूंढे, यानी नेकी की थी, उल्टा मुसीबत ही पा छड़ा। और ये शौक से बयान करते हैं, यानी पूरे जहाज को उड़ा के वहां पे पहुंचा दिया। ये ना जहाज तो अटकुल बनया थे कोई नहीं, हाँ ना तुमसे स्टीम इंजन बना, ना तुमसे हवाई जहाज बना। पूरी जिंदगी तुम्हारे बुजुर्ग मक्के मदीने जाते रहे, ठीक है, किसी को तेल नजर नहीं आया। तेल जाके 1960 में जाके जो है वो अरामको कंपनी जो अमेरिका की, उन्होंने जाके वहां पे निकाला तेल।